الحاج حاجی نواز گوندل صاحب جو کہ بانی ہیں نور کا سما جو اسلام آباد میں سجائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی زندگی میں، ایمان میں، عزت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچیاں ہو آمین، اور اچیاں ہو، ڈریا نہ کرو۔ اے لنگر بلاوڑے شریف دا کھاد ہے، اے منگیا تنگیا دا لنگر بھی کوئی نہیں۔ اے سجے کھبے والے سارے بولو، ایک مانگ تنگ کوئی نہیں۔ اے حضور غوث پاک دی 11ویں خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اپنے سجے جیبے وچوں دیندے۔ اے مریداں دے او منڈی دے چھلکے مالٹیاں دی گل کوئی نہیں۔ اے جناب تسی مالٹے بھیجو تے کیلے بھیجو تے اے بندہ اللہ والا بولو چیاں تے سچی گل ہمیشہ بندے دے پیٹوں نکل جاندی ہے۔ جس مذہب دا ہوئے، جس مسلک دا ہوئے، جس جماعت دا ہوئے، جس علاقے دا ہوئے، جس عقیدے دا ہوئے، کدھر نہ کدھروں سچی گل زبانوں نکل جاندی ہے۔ ساڈا بھی ایک سنگی بڑیاں چھپاندہ رہا، اچھا بولے سبحان اللہ، جڑا اسی تک کیا جاسی اسی نے مرشد قدمہ بھی جوڑے، اور مرشد قدمہ بھی جوڑے۔ ساڑھے بھی ایک سنگیہ بڑے کوڑ پٹھانگ کیتے، سجے کھپے بیلی آدر کیتے، اپنے آپ نو دسیا میں پیر طریقہ تھا، لیکن قبلہ شاہ جی ایک واری سچی گل زبانوں نکل گئی۔ آخر لگا اٹھے ماتا دے حکم نال۔ میں گل سنی پریشان ہو گیا، اللہ گواہ میرا بی پی آئی ہو گیا۔ میں کہا تھا ساری زندگی سنیا بزرگاں کو لوگ بے اٹھ اللہ دے حکم نال، اے گل کو مننا لیا۔ اچھا ہو زور اچھا بولو، تسی پریشان نہ ہو، میری جڑی بھی ہوئی مرشد قدمہ بھی جوڑی ہے۔ اچھا ہو سبحان اللہ، دو ہاتھ اٹھا کے میں تو انہوں بندہ دسنے لگا، بندہ پہچانو او سنگیو، بندہ پہچانو، اللہ لے کون نے دمادہ لے کون نے، اے بندہ پہچانو ابرار بھائی، اے بندہ پہچانو۔ میں خیسی ساری زندگی بھائی تو اے کہہ دے کہ اللہ دے حکم اللہ اٹھ، گل مننا لی ہے، نہیں بولیو اچھیاں بولو، اس گل دے نا تو اڑا کو خرچے دے نا پرچا، اچھیاں ہو سبحان اللہ۔ اے گل مننا لی ہے، بندہ کہ اللہ دے حکم نہ لے اٹھ، شاہ جی گل مننا لی ہے، چلو بندہ کہہ دے نبی پاک دے حکم نہ لے اٹھ، اے گل مننا لی ہے۔ کو بندہ کب ہے حضور غوث پاک دے حکم نہ لے اٹھ، بولو غوث پاک دے ملنگو، گل مننا لی ہے بھائی، واسطہ غوث پاک دا بایا۔ میں کیا کہتے کو بندہ کبھے خواجہ غریب نواز دا حکم ہے اٹھ، داتا علی دا حکم ہے اٹھ، میرے علی دا حکم ہے اٹھ، مسنجف علی سرکار دا حکم ہے اٹھ، خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دا حکم ہے اٹھ۔ میں کہے گل دا مسلمان منن واسطے تیار ہے، تو اپنا شجرہ دس آج تک نہیں سنیا کسی کیا ہوئے مسلمان، تو ماتا دے حکم نہ لے اٹھ۔ ایک لاکھ کہنے والے مسلمان سنی نے، ماتا نو منن والے ہندو نے۔ اے دیوار والے بھی ہاتھ چکے، اے دیوار والے میں نو کچھ بھی نہیں ہو جیا ہوں، اے بندہ پہچان، میں نو مجبور نہ کر، اپنے آپ نو خود دس بندہ پہچانو، اور تسی فیصلہ کرو ایمان نال، اتھا ہاتھ رکھو دلے ہوتے ایمان نالے بندے، اے سجا ہاتھ انج رکھو، اپنے ایمان نال فیصلہ کرو۔ اللہ دے ولی ہوندے نے جڑے اللہ دا حکم دیندے نے، اے گل میں نے سمجھ نہیں، اللہ کے ولی میں کہا مولوی اور اپنے ابا جی تو پوچھ تو ہندو ہے یا مسلمان ہے، میں کہا مولوی غیرت کر اپنے پیر تو پوچھ، ساری زندگی اللہ والوں کے لبادے میں اللہ کی مخلوق کو لوٹنے والے، پتا چلا
کس کا اندر بھی ہندوؤں والا ہے، کس کا باہر بھی ہندوؤں والا ہے۔ اور میں گل نہ بولے، ویسے میں خود فیصلہ کیتا، میں یہ سوچیا میں کہا یہ گل نہیں، جڑے پیندے نے نا مدینے والے دا، جڑے پیندے نے آب زمزم، جڑے پیندے نہیں اچھیاں بولو، بندہ پہچانو، بندہ اے بندہ کون ہے دسو؟ میں کہا جو پیتے ہیں آب زمزم وہ بات کرتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ کی، جو پیتے ہیں آب زمزم وہ بات کرتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی، جو پیتے ہیں آب زمزم وہ بات کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی۔ انہیں کہنا نانا لینا ہے محفل پاک کے یہ پیو زمزم او کرن علی علی، تو پتہ نہیں دودھ جڑا پیندے نے۔ رکھا دے جنے دیو پترو اے تے تساں اجاں دا 50 من مچھی تساں کھا کے اجاں بھی ٹھلیاں بولنے، اچیاں بولو، بلاوڑے شریف دے پہاڑیاں دے کھاؤ تسی مچھی تو بولو تسی ٹھلیاں، انہیں تو آلو والے بھی نہیں بولنے، اچیاں بول دو ہاتھ اٹھا کے، تسی میری فکر نہ کرے ہو، اجاں کافی سارا وقت ہے، اچیاں ہو سبحان اللہ۔ اوے بلاوڑا شریف تے پہاڑاں دے مچھی کھا کے، حضور غوث پاک دے لنگر وچ چکن بریانی کھا کے، تو حلوہ کھا کے، تو سبت چادہ کعوہ پی کے، اسا ختم نبوت دے نعرے لانے نے، میں خیال جنہ دا تسی کھانے ہو، تسی انہاں دے نعرے لاؤ، اسا حضور دا کھانا نے، ادھی حضور دے نعرے لانے آ، تو پھر میں نو کہیں دے کہ ایسی ہو نہیں آ، جڑے ہندوان نے پوجا کرنا لے، اسا جدوں بھی سلام کیتے یا ابو بکر نو کیتے یا ابو بکر دے محمد نو کیتا ہے، تو پھر ذرا سجا ہاتھ چکے، سجا ہاتھ چکے، سپیڈ میں چلے رہو، سپیڈ میں چلے رہو، دو ہاتھ چکے، پھر ذرا صدیق کون؟ ایمیں سڑنے، اللہ نے قسمیں بہت سڑنے نہیں چھتے۔ پچھلے دنوں بھی جو بادشاہ سرکار نہ بادشاہ سرکار بغداد شریف چلے گئے، کتے چلے گئے؟ اچھیاں بولو، کتے چلے گئے؟ کھبے پاسے والے بھی بولو، کتے چلے گئے؟ او پچھلے سنگی بھی بولو، رضوان بھائی انہاں پارٹی بھی بولے، بغداد شریف گئے۔ اے بندیاں دی قدرتی گل ہے، کئی سڑ دے رہے دینے، اے بندیاں دی عادت وچ ہے۔ شاہ جی اتھے جا کے نا، تو چونکہ پیر صاحب دا مرشد خانہ آیا، انہاں سر جھکا کے، اکھاں جھکا کے، ہاتھ بند کے، اپنے مرشد دی بارگاہ وچ بہ گئے، کہنے لگے حضور گل کوئی ہے، بلاوڑے شریفی تواڈے چاہن والے لکھاں کھلوتے نے، میں آپ دیا قدمہ بچا ہون میں اٹھنا دم کرنا، یہ میری گستاخی ہے کہ میں آپ دی بارگاہ بچ آپ تے موجودگی بچ میں دم کراں۔ اے کسی کتاب وچ لکھیا نہیں، استاد موجود ہوئے تو شاگرد مسلے تے آوے، مرشد موجود ہوئے تو مرید مسلے تے آوے۔ شاہ جی جبلا شاہ جی آؤں تو تسی آکو جی شاہ صاحب تسی پچھا ہٹو دا میں نماز پڑھاواں، اے بندیاں علی گل ادب دے خلاف ہے۔ آپ بہ گئے حضور غوث پاک دے قدمہ وچ، انج بہ گئے، بیٹھ گئے، انہیں کہا حضور فیصلہ تساں کرنے، ادھر بلاوڑا شریف 11ویں شریف ہے، 10 سفر دا دن ہے، اور رات 11ویں دی ہے، جنہ بندے اگر تکیہ مڑی تہید آستے دو ہاتھ کھڑے کرو۔ ہون ہندوؤں دے پیرا کو پوچھ پتر ایک منٹ میں کہا پتر ہون سن اجاں تو اور بول سی
اور 10 بیلی گئے کتنے 10 سفر سی بات لمبی ہو جائے گی 10 سفر یہی اسٹیج تھا یہی تھا ذرا ہاتھ کھڑا کرو صاحب تسی بھی تسی نہیں سو اسٹیج یہی سا تو بادشاہ سرکار کتھے سا آپ بیٹھے اس حضور غوث پاک دے قدمہ بچھن فرمایا حضور آگے آپ بلایا نہیں اور تو اڈی مرضی ہے میرے کو دم کرواؤ تو اڈی مرضی دعا کرواؤ تو اڈی مرضی آپ نگاہ کرو اڈی مرضی آگ لگی جنے بیکھنے رہے بھئی آج جو بلاوڑے شریف پیر صاحب کوئی نہیں اے جڑے بندے گئے نے اے واپس آن گئے تھے اسی نے کہا کہ اے گئے سنا تکیہ نے نا پیر بغداد سن وہ تا بغداد شریف سن وہ تا نجف سن تو تسی ہمیں کیوں گئے سو تو غوث پاک کا کیا ہوئے سڑو نا اے میرا مرید ہے اے تنو آگ نہ لگے اے آگ نہ لگے اے جڑی مٹھی مٹھی لگی ہوئی ہے نا اے آگ نہ لگے حضور غوث پاک فرمایا تو مرید بھی میرا پیارا بھی میرا آج منافقانو 10 آج مادالینو 10 یہ جڑے بندے چھپے انہوں نے 10 میں حضور غوث پاک دا مرید ہاں انہوں نے نام تے منگیا نہیں بلکہ انہوں نے نام تے اپنی جان نشاور کر دیتی ہے حضور غوث پاک تے روزے بچو آواز آئی خطیب اتو میرے کو لے کے دم کر تاکہ منافقانو پتا چلے حضور غوث پاک دا ہاتھ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دی پوچھتے شاہ جی پھر میں نے شعر دسیا تو پھر آپ فرمانے نے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے غوث پاک والے ادھر آپ بولیو دو ہاتھ چکے بولیو قبر تو آواز آئیے فرمایا ایک منافقہ دی جگہ تے نہیں ہے ایک ختم نبوت منکرہ دی جگہ نہیں ہے ہاں خطیب تو نے میرے اللہ اللہ میرے نانے دے پرچم نو لڑایا ہے ہاں خطیب تو نے میرے نانے دے پرچم بلند کیتے نے تو میرے نانے دی ختم نبوت دے نعرے لان والا نے میرے روزے کل بے کے ذرا دم کر پتہ چل جائے ہاں خطیب کوئی لوارث نہیں ہے یہ نال غوث پاک بھی نے امام حسن بھی نے حسین پاک بھی نے تو حسین دا نانا بھی ہے آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کار کو کیا نظر آئے اور کیا ہاتھ چکے کیوں دیدائے کار کو آئے کیا نظر آئے میں اپنی زوینہ انیانو کی نظر آئے کیوں تو پھر قربان جواب رہا خطیب حسین علی بادشاہ سرکار حضور غوث پاک دے چہرے مبارک دی زیارت کی تھی آپ نے حکم فرمایا بغداد تو بے کے بلاورہ شریف دی سلسلے دم کیتا جہاں خطیب حسین علی بادشاہ سرکار بھی یہی کہتے کہ درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ارے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنور آنو مننا لیا ذرا ایک عشق والے ہیں اٹھ دو ہاتھ عشق والے ہیں
جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں تاجدار ختم نبوت. تو پھر میں کہہ رہا سا ایک باری ذرا دو ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر. تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جدا کرن والیا نہ تو ابو نبی دے یاراں نو جدا کر سکتا ہے تے نہ نبی دے منن والے نو جدا کر سکنا ہے. پھر مینوں کہن دے او غار وچ وی نالے اے بچ انہاں نو شاہ جی اے سارا نو پکڑ کانو قسم مزاح نہ کرنا. اے نیکی دا کام ہے. اے نیکی انہاں نو آن کے دم کراؤ انہاں دے ہندو جن وچوں کڈاؤ. اے بندے دے پتر بنو. انہاں نو پتہ لگے بھئی اللہ دے حکم نال اٹھایا جاندا نے. اے اللہ دی قسم ہے. اے قیامت والے دن تہاڈے کول پوچھیا جاسی. یہ تساں کول علماء کول پوچھیا جا میرے کول نہیں پوچھنا نا. یہ تہاڈے کول پوچھیا جاسی. یہ تہاڈے سجے کھبے جڑے ہندوؤں نو مننے سن تسی کتھے سو؟ تسی آکھو جی اسی بلاوڑا شروع نہ کوئی تے پہلے منن والے اللہ نو. تسی جاؤ جی انہوں نے دسو بھائی بندے دا پتر بان اے جنہ کیتا کرو. اے اللہ دے حکم نہ بندے اٹھائے نے. اس کیتی نقل اصل میں ہوتا کیا ہوگا وہ پکڑ گیا نقل. تو اس کا بلاوڑے والا نے اٹھ اللہ دے حکم نہ تے او اللہ دا ولی اس نقل کی دوسرا کا اٹھ. تو اب اس کوئی نہ اٹھیا. اس کا اٹھ. اس کا اللہ ماتا دا واسطے ہی اٹھ میری عزت بچا. انہاں کو پوچھو سلسلہ کیا کہ سادہ کوئی نہیں. اے سادہ سلسلہ سی نقش بندی ہے. ساڑھے پیر و مرشد صوفی صدیق اکبر رحمت اللہ علیہ کو لے کے ساڑھا شجرہ جا کے سیدنا ابو بکر صدیق نے دسو ایک میں صحیح کر رہے ہیں. یہی گل ہے نا. اس میں کوئی نہیں. تو پھر اسی اپنے پیر واسطے کہہ رہے ہیں وہ مکے وچ بھی نال ہے وہ غار وچ بھی. تو دو یا ہاتھ ذرا اگر سپیڈ نہ لہرا سکنے ہو تو پھر لہراؤ تو کیمرے لو. اگر ایک کام اور کر لو اے موبائل کئیاں سنگیاں کڑے سارے کڑ لو اس نیت نال کہ رات اندھیرا ہوئے غارے سور ہوئے اسی ٹارچاں لا کے تھلو تاں جا رہے ہیں. تو کو پوچھا کتھے جلیاں سے اتھے جلیاں جتھے سیدنا صدیق اکبر بیٹھ کے تو نبی پاک نے اپنی گود وچ بٹھائی. تو اتھے کہا گیا کالا او گٹھے بھی چکڑیا نا منہ. اس کا خیال کوئی عام جا بندہ ہو سی ہندوان شروعاں منن والا انہوں نے نہیں پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر ہے. اس کا دے درو ڈانگ مارا کہ دے درو مارا. صدیقہ کا کیا گا. اس کا پیر ہٹا. اس کا کیوں؟ انہوں نے کہا میں جڑا اندر انہوں بیکھنے. اس کا صدیق کی موجودگی بھی کوئی سپ اندر نہیں آ سکتا. بولو اس کا صدیق کی موجودگی میں کوئی سپ اندر آ سکتا. اوچیں بولو کوئی سپ آ سکتا. میں آخا قربان جاواں ابو بکر کی موجودگی بچ اس غار بچ سپ اندر نہیں آ سکیا. انشاءاللہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دی موجودگی بچ کوئی ختم نبوت دا منکر لانتی اندر نہیں آ سکتا. تو سب نے پھر میں نو کہنے سا کیا آسے آسے امبر گزاری تے جلے خارے ہزارہ مالی باوے نی ویکھن دیندا تے آیاں جدوارا. دو ہاتھ اٹھا کے اب جس بندے کے پاس موبائل ہے چراوا کر کے لے رہا ہو میرے ساتھ مل کے کہو او غار وچ وی نالے. بس آخری میرے ایک سارے دو ہاتھ بلند کرو یار. جڑے بندے خوش ہیں نا بلند کرو. اے بھی ہے لنگر ختم نہیں ہویا الحمدللہ. تو میرے ساتھ ذرا ہاتھ لڑاؤ کیمرے والے. اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والے پیار کرنے والے آج دربار علیہ بلاوڑا شریف سے دکھا کہ دیکھ ہزاروں نہیں لا تعداد لوگ اس وقت اپنے پیارے محبوب سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں. ہاتھوں کو لہرائیں. اوہ غار
وچ وی نالے او مزار وچ وی نالے اچھا ہاتھ لا کے کہو او غار وچ وی نالے او مزار وچ وی نالے تاجدار ختم نبوت میں گزارش کروں گا محمد عبد الباسط صاحب بہت خوبصورت انداز ہے بڑی پیاری آواز ماشاءاللہ بڑی محبت سے آئے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے انشاءاللہ نعت شریف اور منقبت پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سرکار جی کا خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے بہرحال میری گل یاد رکھو بندہ پچھانے ہو ضرور یہ تواڈی ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے بندہ پہچانو یہ بندہ کون ہے جڑا ماتا دا حکم دیندا ہے اگلی باری میں اگلی 11ویں تے تواڈے کولوں پوچھاں گا حاجی صاحب تسی بھی ہاں مت بھلی گا جو میں نور دے سمے بھی جا سکا حاجی صاحب کولوں پوچھو یہ بندہ کون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میری خوش بختی کہ آج قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار مدعو العلی زیب سجادہ نشین استانہ عالیہ بلاوڑہ شریف آپ کے سامنے اس استان پاک پر نوکری پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات قبلہ پیر صاحب کا سایہ تمام عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ جو بھی ظاہری یا باطنی بیماری لے کر آیا ہے مالک کائنات سب کو شفا یاب لوٹائے جو نیک تمنائیں لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بامراد لوٹائے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت اور اس یقین سے پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک نعت شریف خالد محمود خالد صاحب کی لکھی ہوئی میں 2-3 اشعار قبلہ پیر صاحب کو بڑے پسند ہے شامل کر رہا ہوں خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا 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 دونوں ہاتھ اٹھانے اور مل کے کہنے کہ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج عشق سرکار کی ایک شمع جلا
سر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بولے عشق سرکار کی ایک شان جلالو دیوی عشق سرکار کی ایک شان جلالو دیوی عشق سرکار کی ایک شان جلالو ہوگا کیا کہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو خدا کی قسم اس وسیلے سے کرم اور بالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں 2 اشعار اس کے ساتھ جو حکم ہے میں 2 اشعار پیش کر کے حاضری مکمل کرتا ہوں ہو نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور شامل ہوگا بس جاندہ دیوانہ عظمت صدیق دی بس جاندہ دیوانہ عظمت صدیق دی بس جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی گلی گلی نگر نگر ابو بکر دونوں ہاتھ اٹھائیں جڑا بالکل ٹھیک کھڑا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے تو بولے گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر بس جاندہ دیوانہ عظمت صدیق دی بس جاندہ دیوانہ عظمت صدیق دی ساڈے جسم چشاک نہیں خون غیر دا ساڈے جسم چشاکر نہیں خون غیر دا کیوں کرنے آئے اس واسطے عزت صدیق دی کرنے آئے اس واسطے عزت صدیق دی نہیں جائے گا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جائے گا زمانہ عظمت صدیق دی سردار علی
میرا سردار علی جدا پیر علی ہاتھ اٹھائے نعرہ حیدری سردار علی میرا سردار علی مولا علی سردار علی میرا سردار علی مولا علی سردار علی میرا سردار علی میں ہانا کر مولا علی دا میں ہانا کر مولا علی دا میرا کل مختار علی سردار علی میرا سردار علی مولا علی سردار علی میرا سردار علی دشمن زمانہ تیرا لکھوار ہوتا سڑدا جو میرے بولو لکھوار سڑ گلو ہاں سڑدا جو میرے بولو لکھوار سڑ گلو میں نور رزق خدا دے کولو میں نور رزق خدا دے کولو میں بنا لکھوار علی سردار علی میرا سردار علی راہ مستقیم من راہ نجات راہ مستقیم من راہ نجات سجدے میں کنم بے درگاہ نجات سجدے میں کنم بے درگاہ نجات شاہان جہاں غلام حیدر منم غلام حضرت شاہ نجات میں بار بار نہیں کہوں گا یہ نام ترلوں والا نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھانے اور شامل ہونا ہے منم غلام حضرت شاہ نجات منم غلام حضرت شاہ نجات شاہ نجات منم غلام حضرت شاہ نجات شاہ نجات منم غلام حضرت شاہ نجات شاہ نجات دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر علی سرور علی راہ علی راہبر علی محشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی ریحان علی رضوا اللہ 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 منم غلام حضرت شاہ نجات علی 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 منم غلام حضرت شاہ نجات شاہ نجات منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ دونوں ہاتھ چکے حیدر 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا حیدر 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 علی امام منسو منم غلام علی علی امام منسو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی بولو بولو حیدر 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 علی نل بغض رکھے اے دنی کمیا علی نل بغض رکھے دنی کمیا علی نل بغض رکھے اے دنی کمیا ہوتے تیرا حج ہوے ہوتے تیرا حج ہوے جتنے علی جمیا حیدر 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 اللہ اللہ جنا پورا زور لائے گا زور نہ مکے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حیدر 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 حیدر
اسی دے گج وج کے کہنے ہیں منم غلام حضرت شاہ نجف علی 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 منم غلام حضرت شاہ نجف شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف شاہ علی دل بر علی دل علی دل بر علی سر بر علی لا علی رہبر علی محشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی ریحان علی نظمہ اللہ 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 غنم غلام حضرت شاہ نجف شاہ نجف غنم غلام حضرت شاہ نجف شاہ نجف غنم غلام حضرت شاہ نجف شاہ نجف غنم غلام حضرت شاہ نجف چورندے اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جام کلندر آگے طلوع سحر ہے شام کلندر 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 کلندر لال 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 کلندر لال 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 سونا لال 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 پیو میں اور چھوڑو سارے آئے ہیں پاک دوارے پیو میں اور چھوڑو سارے آئے ہیں پاک دوارے اس در پہ جھومے ناچے اس در پہ جھومے ناچے ہر رات کو شان ستارے اس در پہ جھومے ناچے ہر رات کو چاند ستارے ستاروں کا ستاروں کا ستاروں کا ستاروں کا اگر شام کلندر دونوں ہاتھ اٹھائیں طلوع سحر ہے شام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر کلندر لال 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 کلندر لال 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 کلندر لال 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 سونا لال 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 سب غوث تب سبحانی نہیں کوئی شہباز کسانی سب غوث تب سبحانی نہیں کوئی شہباز کسانی یہ پنج تن پاک کے گھر کی واحد انمول نشانی یہ پنج تن پاک کے گھر کی واحد انمول نشانی کہنا میں کہنا میں کہنا میں خدا کہنا میں خدا نام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر اللہ کی مرضی میں ہے شہباز کی مرضی شامل اللہ کی مرضی میں ہے شہباز کی مرضی شامل جو ہر دم کہتے ہیں لال لال ہے پیر انہی کا کام جو ہر دم کہتے ہیں لال لال ہے پیر انہی کا کام کہیں آتا کہیں آتا کہیں آتا کہیں آتا کہیں آتا کہیں مولا کہیں ہے رام کلندر آگے دونوں ہاتھ اٹھانے اور کہنا ہے طلوع سحر ہے شام کلندر 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 حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اور 2 سے 3 اشعار ایک منقبت مجھے آصف بھائی نے دی ہے، میں پیش کروں گا 2 سے 3 اشعار آخر میں.
ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں. دونوں ہاتھ اٹھائیں جھنڈا بنائیں یارہ بنائیں دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں لہرا کے کہنا ہے غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں 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 غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں. غوث میرا پیر میں تے یار بھی مناندیاں غوث میرا پیر میں تے یار بھی مناندیاں غوث میرا پیر میں تے یار بھی مناندیاں غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں. بڑے رنگ لگ گئے میرے کاروبار نو بڑے رنگ لگ گئے میرے کاروبار نو بڑے رنگ لگ گئے میرے کاروبار نو. جنہیں تے غوث پاک کی مہربانی ہے ہاتھ اٹھائے تو بولے بڑے رنگ لگ گئے میرے کاروبار نو بڑے رنگ لگ گئے میرے کاروبار نو. جدوں دی میں میرا تیری محفلاں سجانیاں جدوں دی میں میرا تیری محفلاں سجانیاں جدوں دی میں میرا تیری محفلاں سجانیاں غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں غوث دی میں باندیاں تے غوث دی دیوانیاں غوث دی میں باندیاں تے غوث دی میں. پنج تن کے گدا حق خطیب علی پنج تن کے گدا. پانچ بلو والا ہاتھ اٹھائے نا ہاتھ اٹھائے گواہی بنائے اور بولے پنج تن کے گدا حق خطیب علی 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 پنج تن کے گدا حق خطیب علی. ہے وفا ہی وفا حق خطیب علی ہے وفا ہی وفا حق خطیب علی ہے وفا ہی وفا حق خطیب علی ہے وفا ہی وفا حق خطیب علی. پنج تن کے گدا حق خطیب علی پنج تن کے گدا حق خطیب علی. جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا جس نے خط میں نبوت میں بھائیوں سے گزارش کروں گا سب کے پاس موبائل ہے موبائل شریف نکال لیں اپنے لائٹیں آن کرنی ہے دونوں ہاتھ بھی اٹھانے اور مل کے کہنا ہے موبائلوں کی لائٹیں ٹارچیں آن کرنی ہے دونوں ہاتھ بھی اٹھانے ہیں جھنڈا بنانا ہے اور مل کر اس صدا میں شامل ہونا ہے. جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا 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 جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا
بادشاہ وہ ہے حق بادشاہ حق خطیب علی وہ ہے حق بادشاہ حق خطیب علی تاجدار ختم نبوت وہ ہے حق بادشاہ حق خطیب علی وہ ہے حق بادشاہ حق خطیب علی وہ ہے حق بادشاہ حق خطیب علی چاہے بغداد کا فیض در پہ تیرے چاہے بغداد کا فیض در پہ تیرے شاہ بغداد کا فیض در پہ تیرے شاہ بغداد کا فیض در پہ تیرے یار دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اس بات کی گواہی لازمی دینی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر تیرے دم میں شفا تیرے دم میں شفا حق خطیب علی تیرے دم میں شفا حق خطیب علی تیرے دم میں شفا حق خطیب علی پنجتن کے گدا حق خطیب علی پنجتن کے گدا خطیب علی پنجتن کے گدا حق خطیب علی پنجتن کے گدا حق خطیب علی پنجتن کے گدا حق خطیب علی خدا کی قسم ہے وفا ہی وفا حق خطیب علی ہے وفا ہی وفا حق خطیب علی پنجتن کے گدا حق خطیب علی پنجتن کے گدا حق خطیب تاجدار ختم نبوت بڑی خوبصورت حاضری حضور کی بارگاہ میں عبدالباسط قادری صاحب پیش کر رہے تھے اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس درگاہ کا فیض ان کے دامن میں بھی جاری و ساری فرمائے کیونکہ بڑی دیر سے آپ سرکار جی کا انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نے ختم نبوت کی صداؤں میں سرکار جی کو خطاب کے لیے مدعو کرنا ہے لیکن جس طریقے کے ساتھ سرکار نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے حضور کی ذات کی بات کی ہے پوری دنیا کے اندر تو انشاءاللہ پھر سرکار جی کا استقبال بھی پھر ان کے شان شان ہونا چاہیے کون کون سرکار جی کو سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے سارے سننا چاہتے ہیں نا اب ایک صدا بلند کریں انشاءاللہ سرکار جی کا خطاب شروع ہو جائے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے تگڑے ہو کر ذرا حضور کی ناموس پر پہرا دینے کا جو وقت ہے نا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ابھی تک جس نے اپنے ہاتھ اٹھائے نہیں ہے نا مرشد کی اس پر نظر ہو جائے وہ بغداد کا مسافر بن جائے وہ مدینے کا مسافر بن جائے یہ وہ دروازہ ہے نا جہاں پر مدینے کی مہر لگتی ہے مسافر بنتے ہیں مدینے کے اب جو مدینہ جانا چاہے گا جس کا ہاتھ نہیں کام کر رہا نا وہ انشاءاللہ کام کرے گا حضور کا ذکر ہے ہی ایسا آخر تک میرے بھائی دائیں بائیں ہیں جہاں بھی کھڑے ہیں لیکن آپ کی آواز بھی بلند ہو رہے گی ہاتھ بھی بلند ہو رہے گا مرشد کا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا ذرا سینے کا زور لگا کر تاجدار ختم نبوت 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 سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت
میں مرشد کی بارگاہ میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، میری حاضری ہو جاتی ہے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اکھی دا ملنگا تو علی 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 علی، اکھی دا ملنگا، کہہ دو سبحان اللہ. ایسے نہیں بھئی، مرشد کا استقبال بھی ایسے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو فیض ہے نا وہ پوری دنیا میں یہ سمندر بہہ رہا ہے. منکر جلتے رہیں گے، جل کے بھسم ہوتے رہیں گے. حضور کا ذکر آج بھی زندہ ہے، قبر حشر کے اندر بھی زندہ ہے. ذرا محبت کے ساتھ میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ کلام میں شریک ہونا ہے. اکھی دا ملنگا تو علی 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 علی، اکھی دا ملنگا، اکھی دا ملنگا تو علی علی علی، اکھی دا ملنگا، اکھی دا ملنگا. سارے اپنے مت جان گے، اجری تے کل سارے علی علی کہن گے. مست 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 دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر. ایک ویر دے ادم دم علی علی، ایک ویر دے ادم دم علی 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 علی، ایک ویر دے ادم دم. اب میں نہیں کہوں گا کوئی ہاتھ بلند کرے، سارے مرشد والے ہیں نا، اور کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے. جس سے سبز ٹوپی سر پہ پہنی ہے نا، یہ خوبصورت تاج جس کا مرکز گنبد خضرا ہے، اور یہ تاج گنبد خضرا جس کی نسبت دیکھیں نا تو انشاءاللہ کرم ہونے والا ہے، کرم کی گھڑیاں ہیں. اب سب نے ہاتھ اٹھانے ہیں، کیا کہنا ہے؟ ایک ویر دے ادم دم، ایک ویر دے ادم دم علی علی، ایک ویر دے ادم دم علی علی. سکی لال کلند مست مست، سکی لال کلند مست مست، جھول لال کلند مست مست دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر. ایک ویر دے ادم دم علی علی، آپ نے کہنا علی علی. ایک ویر دے ادم دم، ایک ویر دے ادم دم، ایک ویر دے ادم دم علی علی. سکی لال کلند مست مست، سکی لال کلند مست مست، جھول لال کلندر مست مست دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر. رب نے شان وجائے، بے کرماتے کرم کمائے. رب نے کلے کرم کمائے، بے کرماتے کرم کمائے. جیڑا بھی کرے کرتے آئے، او نہ کبھی ہی خالی جائے. ایک ویر دے ادم دم علی علی، ایک ویر دے ادم دم علی علی. سکی لال کلند، علی کا ذکر کرنا ہے نا، ایسے نہیں دیکھیں مرشد اپنے رنگ میں اپنی چومن میں مولا علی کا ذکر کرے تو آپ نے پھر ٹھلے نہیں ہونا، آپ نے علی کی صدا لگانی ہے. ایک ویر دے ادم دم، ایک ویر دے ادم دم علی علی، ایک ویر دے ادم دم علی علی. سکی لال کلند، سکی لال کلند مست مست، جھول لال کلندر مست مست دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر دو مست کلندر، مست مست دو مست کلندر. شان اچیاں تیریاں پیرا ہومن دور اندھیریاں پیرا. شان اچیاں ہیں مرشد کی کہ نہیں ہے؟ اب آخری بار میرے دل کی یہ خواہش ہے، جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں
میرے لیے نہیں، کسی لیے نہیں. جو مرشد سے پیار کرتا ہے ذرا موبائل نکال لیں. جو مرشد سے پیار کرتا ہے وہ موبائل نکال لیں. اب اتنی روشنیاں ہو جائیں نا، یہ جگنو یہ ستارے زمین پر آ گئے ہیں، اور جب منکر دیکھے نا، جب صبح اس کی آنکھ کھلے نا تو وہ دوبارہ اوپر پہنچ جائے انشاءاللہ. مرشد کا چہرہ ہی ایسا ہے، ہنستے ہیں تو منکر جلتے ہیں، چلتے ہیں تو منکر جلتے ہیں، کچھ پہن لیتے ہیں تو منکر جلتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں تو منکر جلتے ہیں. اب ہاتھ نیچے نہ رہے بھائی، ذرا سپیڈ سے لہراؤ نا. لہرا کر کیا کہنا ہے؟ شان اونچیاں تیری پیرا رومن دور اندھیری پیرا. شان اونچیاں تیری پیرا رومن دور اندھیری پیرا. آسا ہے بتیری پیرا سن ارزاں اج میری پیرا. ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم. آپ کی آواز سرکار تک آ جائے. ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم. اب دیکھتے ہیں سامنے والے اونچا پڑھتے ہیں علی علی یا بائیں والے پڑھتے ہیں؟ پہلے سامنے والے. ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم. اب بائیں والے. ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم. علی علی سکینال کلندر، سکینال کلندر، سکینال کلندر. حجول لال کلندر مست مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست. اب جو دونوں ہاتھ اٹھائے آج کی رات کرم پائے، اس دروازے سے خالی نہ جائے. سارے ہاتھ اٹھا لے جتنے مرد حضرات ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں. ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا، مرشد سے پیار کرنے والے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا تو کیا کہنا ہے؟ شان اونچیاں تیری پیرا دور اندھیری پیرا. آسا تیری پیرا سن ارزاں اج 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 میرے پیرا. ایک ویر دے حدام دم، ایک ویر دے حدام دم. علی علی سکینال کلندر، سکینال کلندر مست مست جھولے لال کلندر مست مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست. اکھی دا ملنگا تو علی 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 اکھی دا ملنگا، اکھی دا ملنگ سارے اپنے من جان گے. اج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. مست 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 کلندر مست 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 کلندر. میری حاضری ہو گئی ہے، مرشد کا استقبال ہو جائے، مرشد کا استقبال ہو جائے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ شام دیکھی، دیکھا تو در مصطفیٰ دیکھا. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. جو بالکل فریش کھڑے ہیں ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. میں نے بڑی بات کر دی ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ شام دیکھی، دیکھا در مصطفیٰ دیکھا. آج یہ کرم ہے، یہ سمندر جاری رہے گا. آخری سانس تک درگاہ کے ساتھ سب کا تعلق رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ مرشد کے ساتھ پیار رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ختم نبوت کا رشتہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا. تو ذرا تگڑے ہو کر جواب دو، تاجدار ختم نبوت
سرور عقید و ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ دربار علیہ بلاوڑا شریف میں سیدنا صدیق اکبر صادقوں کے بادشاہ کی یوم وصال کے سلسلے میں اور محفل 11ویں شریف میں ہزاروں شمع رسالت کے پروانے اور تاجدار ختم نبوت کے دیوانے اور بڑی تعداد میں میری بہنیں میری بیٹیاں اور بزرگ اور زیادہ بیمار لوگ تشریف لائے ہیں. دن منگل کی رات جا رہی ہے اور دن 10ویں ہے اور رات 11ویں ہے اور موسم بھی انتہائی ٹھنڈا ہے. پاکستان سے نہیں بلکہ کشمیر سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں سے حضور غوث پاک کے چاہنے والے اس محفل میں موجود ہیں. طویل وقت سے ایک جگہ بالکل کھڑے ہیں اور اس محبت اور اس پیار سے کھڑے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی توحید کی بھی شمع جل رہی ہے, حضور کی ختم نبوت کی بھی شمع جل رہی ہے, صحابہ کی عزت کی بھی شمع جل رہی ہے, اہل بیت کی محبت کی بھی شمع جل رہی ہے اور اولیاء اللہ کے ادب کی بھی شمع جل رہی ہے. اور جتنے بھی ہری ٹوپیوں والے جتنے بھی خادم ہیں انہیں اس بات پہ سکھایا گیا ہے کہ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور آپ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسیب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ جب حاضری دیتے ہیں ان کے دربار میں آپ حاضری دیتے ہیں تو آپ کو پورا ایک شجرہ نظر آتا ہے اور اس شجرے کے جو بانی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یاد رکھ لیجئے وہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے غار کے ساتھ بھی حضور سے وفاداری کی اور مزار کے ساتھ بھی موجود ہیں. وہ سیدنا ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنا تمام مال سارا کچھ در رسول پہ لٹا دیا تھا. اور وہ سیدنا صدیق اکبر جو چیف جسٹس تھے قاضی القضاء تھے. جب منافقین نے مکہ نے کہا حضور آپ کو کوئی بڑا بندہ تسلیم کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں قاضی القضاء ہوں, میں بغیر کسی وجہ سے کرتا کہتا ہوں حضور خاتم النبیین ہے, حضور بھی خاتم النبیین ہے. تو حضور نے انہیں صادقوں کا بادشاہ کہا, صدیق تو سچا ہے. اور جو سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں وہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے مسلح قذاب کے خلاف ختم نبوت کی جنگ لڑا تھا. اور وہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے
یہ بات ثابت کی تھی کہ اگر کائنات میں خاتم النبیین ہے تو فقط وہ آمنہ کے لال ہیں. اس لیے جو صدیقی مزاج رکھنے والے ہیں، اگر وہ صدیقی مزاج رکھنے والے ہیں، وہ سلسلہ نقش بند سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر اپنے پیشوا کا طریقہ اختیار کرو. ایسا نہ کرو کہ ختم نبوت کے جو غردار ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھو. سیدنا صدیق اکبر نے تو ختم نبوت کے غرداروں کے خلاف جنگ کر دی تھی. انہوں نے کہا حضور کی عزت کی بات آ گئی ہے، اب ہماری گردنیں حاضر ہیں. اس لیے ہم سارے صدیقی مزاج بھی رکھتے ہیں اور حسینی مزاج بھی رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں اس پیغام کو میں اس لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر طور پہ بڑے انداز اور بڑے طریقوں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی ختم نبوت پہ گرے گا. حضور کی ختم نبوت زندہ باد ہے. اور اگر آزمایا ایک بار، اگر پھر کسی کی طبیعت کے اندر کوئی تکلیف ہے، کسی کا طبیعت مانتی ہے، تو ایک بار پھر چیک کر کے دیکھیں ہم حضور کے آج بھی غلام ہیں، کل بھی رہیں گے، قبر میں بھی رہیں گے اور حشر میں بھی رہیں گے. اور یہ پیغام، حضور تو آئینہ تھے، شیشہ تھے. ہر شخص حضور سے اپنا چہرہ ہی دیکھتا تھا. اور وہ سیدنا صدیق اکبر جب ابو جہل نے نعوذ باللہ شان رسالت مآب میں کچھ ایسے لفظ ادا کیے جو اچھے نہیں تھے، تو حضور نے کہا صدقتا، تو صحیح کہہ رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور آپ جیسا حسین کائنات میں تو پیدا ہی نہیں ہوا، آپ جیسا حسین و جمیل کچھ تو ایسا ہی نہیں ہوا. تو پھر حضور نے کہا سچ کہا. تو پوچھا گیا حضور ادھر ابو جہل نے گستاخی کی تو آپ نے کہا تو نے ٹھیک کہا. ادھر سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی محبت کی، آپ کی شان کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی چہرہ انور کی، آپ کی زلف مبارک کی جب تعریف کی تو آپ نے کہا کہ سچ کہا. انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا صدیق نے جو ہے وہ مجھ میں سے اپنی شکل دیکھی اور ابو جہل نے اپنی شکل دیکھی. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہی نہیں کوئی. اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی. اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا روضہ ہے تماشا نہیں کوئی،
سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیوں کہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. اب جتنے بھی حضور کے غلام ہیں پوری دنیا میں ختم نبوت کے سپاہی ہیں, آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم صدیقی مزاج بھی رکھتے ہیں اور حسینی مزاج بھی رکھتے ہیں, اور یہ پیغام جتنے بھی حضور کے غلام ہیں ان کو دیا جا رہا ہے, اور اس پیغام کو یاد رکھیں. آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ جو ختم نبوت کے غردار تھے, جنہوں نے جھوٹ اور بیرونی طاقتوں کے زیر تاب آ کر ان سے مال و دولت لے کر ایک ختم نبوت کی آواز کو دبانا چاہا, آج گلی محلے میں خود پھر پھر کر ذلیل ہو رہے ہیں. کرامت اسے کہا جاتا ہے. گلی محلے میں ذلیل ہو رہے ہیں. اصل چہرہ ابھی بھی اگر کسی کو پہچان نہ آئے تو پھر اسے کب آئے گا؟ ان کی میرے ساتھ نہ میرے دم کے ساتھ نہ ہی پیری مریدی کے ساتھ جنگ تھی یا انہیں کوئی ایسی پریشانی تھی, انہیں ختم نبوت کی تکلیف تھی اور یہ درد ان کو بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی. حضور کے غلام جتنے بھی جہاں موجود ہیں اور یورپ انگلینڈ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر کو نیو بنگلی ہال برمنگھم میں ایک بار یہی صدا اٹھے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر کو ہیپی نیو ایئر نہیں ہوگا, تم جا کر ادھر تماشا نہیں ہوگا, تاجدار کائنات کی محفل ہوگی, حضور کی ختم نبوت کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. انگلینڈ کے اندر اور جتنے بھی انگلینڈ کے اندر حضور کے غلام اور ختم نبوت کے سپاہی بس رہے ہیں ان کے حکم ہے کہ انشاءاللہ تعالی بنگلی ہال میں انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر ہر سال کی طرح ختم نبوت زندہ باد ہوگا. اور اس پیغام کے ساتھ اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, ہم در مصطفیٰ پہ گر چکے ہیں, اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں
سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے۔ اب ہاتھ نیچے نہ رہے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی یہ نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ہیں۔ بس دم دعا کا سلسلہ جو شروع ہونے والا ہے باہر، مجھے معلوم ہے تھوڑی تھوڑی جگہ دیں گے، باہر بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ادھر تشریف لے جائیں، میری لیفٹ سائڈ پہ آپ تشریف لے جائیں تاکہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، کیونکہ کافی وقت سے آپ موجود ہیں، آپ 11ویں شریف کا دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے آپ جتنے بھی لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں اندر آ جائیں تاکہ دم بھی ہو جائے اور 11ویں شریف کی خاص دعا بھی ہو گئے۔ باہر جتنے بھی لوگ ہیں تھوڑا تھوڑا ہمت کیجئے، رش تو کافی زیادہ ہے لیکن تھوڑی آپ کی محبتیں سلامت رہیں، آپ کے دلوں کے اندر جگہ ہے، اور جتنے لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس سائیڈ پہ ہو جائیں تاکہ دم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ دم سے قبل ایک بات توجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ درد سر بھی اگر نہ ختم ہو جائے تو عذاب جان بن جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وادی نیلم آزاد کشمیر سے ایک پوری فیملی آئی ہے، پورا خاندان آیا ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہ میری بہن جب یہاں لائی گئی تو ویل چیئر پہ موجود تھی، اور مرض وہ جسے دیکھ کر روح جسم کام جاتا ہے، اور ان کے شور ساتھ موجود تھے۔ میں نے انہیں پوچھا 3 ماہ قبل کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، تو یہ کہنے لگے کہ سرکار انہیں 4 سٹیج کا کینسر ہے، 4تھی سٹیج کا کینسر ہے، اور ڈاکٹروں نے ان کے کینسر کی وجہ سے، برسٹ کینسر کی وجہ سے انہیں علاج قرار دیا۔ میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں نے تقریباً 15 لاکھ لگا لیا، اب بس فقط اس یقین سے یا اس امید سے زندگی گزار رہے ہیں، یا تو میرا رب کرم کر دے، یا پھر جتنی ہوئی لکھی ہوئی سانسیں ہیں
घर में गुजार के मौत का इंतजार कर रहे हैं। इतना इश्क वार थे, इतने आंसू थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इनकी रिपोर्टें बिल्कुल इनके साथ हैं, पास मौजूद हैं। और बिल्कुल आप जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी मर्ज है। मेरे पास पहुंचे और मैं सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुज़ार पे खड़ा था। एक नगाह इनके चेहरे को देखा, एक नगाह उस मर्द कलंदर के दरबार को देखा। मैंने कहा अल्लाह, हमने तो सारी जिंदगी या तेरी बात की है या तेरे हबीब की बात की है, ना तो कोई सियासत की है, ना कोई लालच किया है, ना कोई दुनियादारी की है, फकत तेरे हबीब का जिक्र हमने किया है, तेरे हबीब की खत्म नबूवत की बात की है। और जिस बंदाए खुदा के मज़ार में आए हैं, इस बंदाए खुदा की भूख से तो हजारों को रब ने शफा अता फरमा दी थी। और इस शख्स को मैंने को देखा, मैंने कहा यकीनन मेरे रब का बात पक्की और सच्ची है कि मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदे तो कभी मेरे करम और मेहरबानियों से मायूस नहीं होना। मैं तेरी मेहरबान मां से 70 गुना तुझसे मोहब्बत करता हूं। यकीनन मेरे खुदा की तरफ से आपको मंजूरी हुई है, तो आप यहां आए हैं। अब बस अपनी नीयत कर लें, इरादा कर लें, आपने दम करवाना है और पूरे 7 दम करवाने हैं। जब मैंने 7 दमों की तरह कहा, एक नजर मेरी चेहरे में इन्होंने की और दरमियान में बात करते हुए कहा, डॉक्टरों ने कहा है फकत इनके पास 1 माह या 1.5 माह है, 7 दम में तो वक्त बीत जाएगा, क्या यहां तक ये बच सकेंगे? मैंने कहा ये जिस मेरे रब ने यहां भेजा है, न डॉक्टरों न हकीमों न तबीबों के हाथ में जिंदगी है, जिंदगी तो मेरे रब के हाथ में। इतनी परेशान हाल में, इतनी आंखों के अंदर आंसू डाल के और हैरान कुन जवाब दिया कि 7 दम का मतलब है 7 हफ्ते। डॉक्टरों ने तो इन्हें बिल्कुल कहा कि आप कुछ ही अरसे की दिनों की मेहमान हैं, क्योंकि इस तरीके से कैंसर फैल गया है। अब आपके जिस्म में ठीक होने की कोई बात नहीं। एक दम करवाया, फिर दूसरा कल सीधा से दम करवाया और तीसरे दम पर जब आए तो व्हील चेयर में ये मेरी बहन नहीं थी बल्कि चल रही थी। कहने लगे अब तो खाना पीना शुरू कर दिया है, अब चेहरे के अंदर वो जो दर्द और तकलीफ थी उसकी तकलीफ कम महसूस हो रही है। और जब चौथा और 5वां दम करवाया और यकीन कीजिए कहते हैं अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। जब 6ठा दम कराया और दम कराने के बाद 7वें दम पर इनको मैंने कहा जाकर चेक करा लें, अब देखें कैंसर है या नहीं है। तो जाकर इन्होंने उसी हॉस्पिटल से, ये रिपोर्टें इनके पास मौजूद हैं, इन्होंने चेक कराया। जो उम्मीद जिंदगी की हार चुकी थी, मेरे रब ने अपने हबीब के सदक़े से जिंदगी अता फरमा दी और जिस्म के किसी हिस्से में जरा बराबर भी कैंसर नहीं। सारी रिपोर्टें लेके आए हैं। इतना दूर का 8 घंटे का सफर करके जहां पहुंचे हैं, अब कैंसर चला गया, सीने में इश्क मुस्तफा आ गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबूवत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिदे खत्म नबूवत, दरबारे अलिया बिलावला शरीफ, ये मेरे सामने मौजूद हैं। ये आप मेरे पास ऊपर तशरीफ ले आए, आ जाए मेरी बहन, आ जाए। आप ये सामने मौजूद है। बताने की वजह क्या है? बताने की वजह यह है
اگر کینسر جیسی موذی مرض جسے ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دیا تو میرے رب کے کرم سے اور مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ شفقت سے اور حضور غوث پاک کے کرم سے اس در سے پھونک ماری تو رب نے شفاعت فرما کے دی. تو کوئی روحانی مسائل میں جنات ہو یا جادو ہو اثر ہو اس دہلیز کے اندر ارادہ سچا کر کے قدم رکھتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور خدا کا کرم شروع ہو جاتا ہے. یہ نیلم وادی نیلم سے آئے ہیں. یہ ان کے ساتھ وادی نیلم سے آئے ہیں اور یہ کتنے خوش ہیں. ان سے پوچھ لیں اتنا سفر کر کے یہاں آج یہ آئے ہیں, ساتھ رپورٹیں بھی لے کر آئے ہیں. لیکن ایک پیغام سنا دوں پھر دم ہو جائے گا, رش تو کافی ہے. کچھ عرصے کے لیے نا شیر جنگل سے چلا گیا کچھ وقت کے لیے. تو باقی جتنے بھی جنگل میں بسنے والے تھے نا انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ کوئی ایسا انتخاب کیا جائے کہ شیر کی جگہ کسی کو بادشاہی دی جائے. آپ کو پتا ہے جو بندر ہوتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے, ہر کام میں وہ تیز ہوتا ہے, چھلانگے لگاتے ہوئے ادھر ادھر تیز ہوتا ہے. تو بندر سامنے آ گیا, اس نے کہا میں بادشاہی کروں گا, میرے سے زیادہ کان جانتا ہے. اور جب بندر کی بادشاہی آئی تو جنگل میں ایک دوسرے کو جانور تنگ کرنے لگے, مارنے لگے, کھانے لگے, ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی. پھر لومڑی کو کہا, لومڑی گئی بندر کی پاس اور کہنے لگی آپ تو بادشاہ سلامت ہیں, جنگل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. انہیں کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہیں کہا یہاں جانوروں کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ نے کوئی ہمارا پتہ تو نہیں کیا؟ انہیں کہا سب جتنے بھی جنگل کے جانور ہیں ان کو اکٹھا کریں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ حالات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. ساروں کو اکٹھا کیا گیا. بندر نے اس طرح کیا کہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ لگائی, پھر دوسرے سے تیسرے پہ چھلانگ لگائی, پھر چوتھے پہ چھلانگ لگائی, پھر کسی ٹہنی پہ چھلانگ لگائی. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا سب چیزوں کو چھوڑو, یار کی آنی جانی ہے, دیکھے کیسے آ جا رہا ہے, یار کی آنی جانی ہے. جب بات شیر کو پوچھی تو شیر آیا, اس نے ایک مارا بندر کو, اس نے کہا بندر کی اولاد تو بندر ہی رہے گا. اس لیے کچھ عرصہ ختم نبوت کے منکروں نے کوشش کی, بس ان کی آنی جانی یہی تھی, بیچ میں ان میں کچھ بھی نہیں تھا. اور ان کی اب لوگوں کو گمراہ کر کے, لوگوں کو تکلیفوں میں جھوٹ اور سچ, جھوٹی کہانیاں بنا کر سنا کر اب بندر چھلانگے لوگ پوچھ رہے ہیں اور بندر کدھر گم ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے بس میری آنی جانیاں دیکھیں, بلاوڑا شیف والے بلاوڑا شیف والے ہیں. ایسے یاد رکھو. اور بندر ہم جانتے ہیں تیرے اور تیرے پیچھے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بندروں کو, ہم حضور کے غلام ہیں. ہمارا باپ بھی ختم نبوت کا مجاہد تھا اور ہم بھی اس کی نسل سے ختم نبوت کے مجاہد ہیں. تیرا باپ بھی غردار تھا اور تو بھی غردار ہے. حیدر 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 جیوے 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 تیرا پیر میرا پیر, تیرا پیر میرا پیر, تیرا پیر میرا پیر. نعرہ غوثیہ
दरबार अलिया बलावला शरीफ। इस लिए जो बदर की आने जानियों में फंसे हुए थे, खुदारा होश के नाखन लें। बंदर कभी शेरों में नहीं आ सकता, इसलिए आप क्यों ऐसे आंसू बहाए हुए लोग, ऐसे तकलीफ में लोग वादी नीलम से आए, घर बार बेच के डॉक्टरों को दिया, यहाँ आए, रब ने कैंसर जैसी मूजी मर्ज को शिफा में तब्दील कर दिया, क्यों ऐसी बात करते हो? तुम ऐसी कई हजार बंदरों वाली चालें इख्तियार करो। हजूर मैशर के बाद भी खातम नबी जी, हजूर हमारी जान है, हजूर रान के जिंदगी है, हजूर ही हमारी सब कुछ है। इसलिए जितने भी आप मेरी बहनें बेटियां, जितने भी हजूर के गुलाम बैठे हुए हैं, याद रखें बंदर अब जगह पे आया, आप उसका हाथ फंसा और वो इंशाअल्लाह ताला बंदर और बंदर के पीछे जाने वाले, बंदर छोटे को कुछ नहीं कहेंगे, बड़े बंदरों को पकड़ेंगे। छोटे बंदर तो खाता भी पकड़ लेते हैं, मैं बड़े बंदर पे हाथ रखूंगा जिन्होंने की ये प्लान था कि तू 200 करोड़ ले ले और खत्म नबूवत से पीछे हट जा। उन बंदरों को बताऊंगा तुम्हारे 200 करोड़ क्या 200 खरब भी हमारी जूती पे मारे, हम तो दरे मुस्तफा पे बिक चुके हैं। इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूं, हम नौकरों से लड़ा नहीं करते, हम नौकरों के पीछे और उनके जो सहूलतकार हैं उन पर नजर रखे हुए बैठे हुए। एक जान है जाती है तो 1000 बार हुजूर में जाए। वो कहते हैं आला हज़रत क्या कहते हैं, एक जान क्या 1000 जान हो तो खुदा हो। जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुल्करों से आका, तेरे मुल्करों से आका, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते आका जी, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। आप भी हाथ उठाकर मेरे साथ पढ़िएगा, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुल्करों से आका, तेरे मुल्करों से आका, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। मेरी बात बन गई है, तेरी बात बन गई है, मेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। बस आखिरी पैगाम, आप दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आए हैं, आप मुरीज नहीं हैं, आप मुसाफिर नहीं हैं, आप मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक के मेहमान हैं। और मेहमान नवाजी हमारी नस्ल में लिखा हुआ है। उठा के हम बलावड़ा शरीफ के रहने वाले हैं, कोई बाग के किसी मुजार पे कब्जा करके नहीं बैठे। मेरे बाप दादा यहाँ का रहने वाला है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आप देखें हमारे दहलीज पे आते हैं, रब इज्जतें भी देता है और रब के करम से हम मेहमान नवाजी भी करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे जिस्म में जान है 2 काम होते रहेंगे, एक हुजूर की खत्म नबूवत की बात होती रहेगी, दूसरा मेरा रब बीमारों को शफा देता रहेगा, और तीसरा मेहमान नवाजी होती रहेगी। आपने कितना अच्छा मेरे मुर्शिद का कि रब के करम से देने वाला मेरा खुदा है, लंगर खाया है, खूबसूरत लंगर था, हर बंदे को बराबर मिला, चाहे वो खादम है या कोई पहली मर्तबा है,
सब ने लंगर खाया है, इसी लंगर की इनको जलन है। ये लेते कुछ नहीं है, इतने देते कहां से मिलता है इन्हें, इनको पता नहीं है कि कान देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेहमान नवाजी तो इस घर की रवायत है, मेहमानों का खादिम है दरबार मुसज्जद का, मेहमानों का खादिम है दरबार मुसज्जद का, मेहमानों का खादिम है दरबार मुसज्जद का। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा। और सरकार का पैगाम क्या है, और ये शेर सरकार ने लिखा है। अपने मुकद्दर पे नाज करना है, लेकिन जब तक ये शेर मुकम्मल नहीं होता किसी गुलाम का हाथ नीचे ना रहे। सारे गुलाम जरा हाथ उठाइए ना। जो भी खत्मे नबुवत के पहरेदारों में है, वो बरोज़े हशर उनके यारों में है, उसका चेहरा चमकते सितारों में है, आज यूसुफ भी उनके गुलामों में है, आज यूसुफ भी उनके गुलामों के गुलामों में है। तुमने देखा ज़ुलेखा हमारा नबी, तुमने देखा ज़ुलेखा हमारा नबी। हाथ नीचे रहे कहना है सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। हम दुआ के लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, उसके बाद जितने व्हील चेयर के मरीज हैं, बीमार हैं, तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है उससे सामने करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन इस अकीदे के साथ आपको जो दर्द और तकलीफ और गम है, नीयत कर ले कि शफा मन जाने मेरा खुदा है। अपने अपने सर पे हाथ रख लें ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए।
اب دوسرے دم کے لیے ویل چیئر کے مریض زیادہ بیمار زیادہ تکلیف میں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہ ایک ہاتھ رکھ لیجئے. کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نہیں ہے، سلائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے. کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں فون نمبر میں لا لیجیے. جو چیز دم کی نہیں ہے، سلائی ہے، اسے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے.
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का सिलसिला है, हजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तबा सबने दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौस पाक से आइए ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौस आजम नजर करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहत में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम आप लीजिए, ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, हशर के दिन बख्शिश लाई फकत सरकार जरूरी ने की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। लम याति नज़ीर कफी नजर, मिसले बन शुद पैदा जाना। लम याति नज़ीर कफी नजर, मिसले बन शुद पैदा जाना। जग राज ताज तोरे सर से है, तुझको शगेद सरा जाना। अनफियत मसखा का यदम है, कैसु पाक है अफरे करम। कर सलहारे रिम झिम बूंदे दल भी गिरा जाना। अल-फहर वल मौजुदा मन बेकस तूफा हो शुरुआ। मझदार में जो बिगड़ी रहवा, मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। अश्रू फिदा का फजिद हर का, यक शोला दिगर भर जन इश्का मरा। मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन सब फूक दिया। ये जान भी प्यार जिला जाना, बस खामाए खाम नवाए रजा। ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद पाना फिकता ना चार सुराग पड़ा जाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना ओ कबूल। आमीन। वही दुआ बारगाह रब्बे इज्जत में कबूल होती है जिसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद होता है। इस बार जो शमए रसालत के परवाने थे, उन्होंने जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया है वो 34,65,477 मरतबा पढ़ा गया है। जो दरूद और सलाम पढ़ा गया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। 45,78,916 मरतबा पढ़ा गया है। जो जिक्र अस्कार किया गया है वो 22,95,350 मरतबा पढ़ा गया है। जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई हैं वो 4,911 मरतबा पढ़ी गई हैं। और जो मुख्तलिफ सिपारे पढ़े गए वो 219 पढ़े गए।
اور جو قرآن کریم کے مکمل ختم کیے گئے وہ 68 قرآن کریم کے مکمل ختم کیے گئے ہیں. انگلینڈ کے اندر بھی دعا کے لیے تیار ہیں. پوری دنیا میں جو حضور کے غلام ہیں اور 11ویں شریف میں شامل ہیں اور آپ جتنے لوگ دیکھ سن رہے ہیں اور صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم کے مزار کے قریب موجود ہیں, جتنی آبی حاجتیں لے ہیں اللہ تعالیٰ صادقوں کے بادشاہ کے وصال کے صدقے سے آپ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. حضور غوث پاک کے صدقے سے جتنی بھی آپ مرادیں لے کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے. آپ کے دل میں جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. یقیناً میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین. اللہ حافظ. دربار علیہ بلاوڑا